یہ میرب مویز جو ہے انہوں نے ایک ایکچولی تھریٹ دیا ہے سینیٹر مشتاق صاحب کو اور ماریا بی کو, اینڈ آئی تھنک دس از ویری سیریس. آئی مین ہاؤ آن ارتھ از اٹ کہ آپ ان کو تھریٹن کر رہے ہیں اور آپ ان کو چیلنج کر رہے ہیں, ان کے چہرے کو جو ہے وہ مسک کر رہے ہیں اور ان کو جلا رہے ہیں وہاں پہ. اچھا تھریٹ ایگزیکٹلی کیا ہے؟ میں ابھی یہاں پہ ہم لوگ پلے کرتے ہیں. Just want to say to everybody who joined us today, I'm overcome with emotion. میں اس وقت بھری ہوئی ہوں جذبات سے. اتنی کوئی ہم نے کامیاب مارچ کر چھوڑی ہے, مزہ آ گیا. ہر طرح کی مورت, ہر طرح کا خواجہ سراج آپ لوگوں نے دیکھا ہے, ہماری ڈیمانڈز آپ لوگوں نے دیکھی ہیں, اور جو تعلق ہم نے سینیٹر مشتاق احمد اور ماریا بی کے منہ پہ آج ملی ہے, اس کی ویڈیو آپ جتنے ہم سے نفرت کرنے والے ہیں, آپ کو تو اسپیشل درخواست ہے, آپ ان کو بھیجیں, آپ یہ ویڈیو عام کرائیں. ہم آپ سینیٹر مشتاق جماعت اسلامی ماریا بھی آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ کی اوقات کیا ہے. ہم نے آج آپ کو آپ کی اوقات یاد کرائی ہے, اور ہم نے آج آپ کو سندھ کی اور پاکستان کی مورتوں کی اور خواجہ سراؤں کی طاقت دکھائی ہے. اگلی باری ہماری شلوار میں گھسے تو ہم تمہیں چوک میں ننگا کریں گے, یہ یاد رکھنا. یعنی ایک ڈگنیفائڈ کوئی شخص ایسی بات کر سکتا ہے جیسے what is this یار؟ اچھا یہ دیکھیں چوک میں ننگا کریں گے, مطلب یار آپ کس کو کہہ رہے ہو یار؟ سینیٹر مشتاق صاحب جو ایک سٹنگ سینیٹر ہیں, اچھا, اور ماریا بیچ جن کا ایک رسپیکٹیبل بزنس ہے, ان کو آپ ایسی باتیں کر رہے ہو. آئی مین دس از اے کلیئر تھریٹ. آپ امیجن کرو ہمارے اگر کوئی یعنی ریسنٹلی آپ نے جو ایک پوسٹ کیا تھا اس کے بارے میں کسی نے جی وہ کہنا شروع کیا کہ جی لگتا ہے کوئی آپ کا فالوور ہمیں تھریٹن کر رہا ہے. اچھا ہمارا کوئی فالوور ہو یا جو بھی ہو, ہمارے ہر بندے کو تو ہمارے اوپر اختیار نہیں ہو. پتہ نہیں آپ نے وہ پوسٹ بھی کسی کا اٹھایا ہے, فیک اکاؤنٹ ہے, ہمیں جو نا ہمیں کیا پتا. اب کوئی بندہ بھی کچھ بھی کہتے ہیں, ہم تو اس کو نہیں انڈورس کر رہے, یا تو نا ہم نے انڈورس کیا. تو ایک ہوتا ہے کہ چلو یار میرا کوئی فالوور تھا, اس نے کوئی آپ سے ایسی غلط بات کر دی, تو اس کو تو میں یعنی کبھی بھی یعنی ایکسیپٹ نہیں کروں گا. میں کہوں گا کہ یہ تو غلط کر رہا ہے, جو بات غلط ہے وہ غلط ہے. ہم اپنے پرنسپلس پہ قائم ہیں. We don't believe in violence, we don't believe in threatening people, we don't believe in any kind of derogatory remarks or things like that. ہم فیکٹس پہ بات کرتے ہیں. تو اگر کوئی بندہ غلط کر رہا ہے, ہم اس کو کیٹیگوریکلی کہیں گے اور منہ پہ کہیں گے یہ بات غلط ہے. آپ تو ڈائریکٹلی جو ہے وہ کہہ رہے ہو کہ جی میں ہم یعنی ڈائریکٹ تھریٹ دے رہے ہو. بالکل. اوپر سے ضیاوی سینیٹر مشتاق جیسا بندہ ایک شریف النفس انسان نظر آتا ہے. اللہ اور اللہ کے قوانین کی بات کر رہا ہے, وہ ریفرنس اللہ کا قانون دے رہا ہے جو بھی بات کر رہا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں. اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو ٹرانسجینڈر پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ آیا تھا, اس کی جو مخالفت, اس میں جو اس کو ٹھیک کرنے کو کہا تھا, اور اس میں بھی یہ کہا تھا کہ جی پہلا جو ڈیفینیشن کا پوائنٹ ہے انٹرسیکس پیپل, جو ایکچوئل خنسا لوگ ہیں انٹرسیکس, ان کے لیے ہم سٹینڈ کرتے ہیں. اس کے بعد کے جو پوائنٹس ہیں ٹرانسجینڈر, اس کا اسلام سے ٹکراؤ ہے. وہ قرآن اور سنت کو اپنے پوائنٹس کی بیس میں لا کے بیان کر رہے ہیں. اگر آپ کو اختلاف بھی ہے تو سر اختلاف اس سے نہیں کر سکتے نا. وہ اسلام وہاں پہ اسلام لکھ کے قرآن لکھ کے اس پہ کالک مل سکتے تھے نعوذ باللہ, کبھی بھی نہیں کر سکتے. وہ بلاسفیمس ہو جاتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں میں اس بات پہ بہت قائم ہوں, اور وہ بات یہ ہے کہ اکثر جو یہ لبرل طبقہ, سیکولر طبقہ, وہ طبقہ جو بالکل اسلام سے یعنی اپنے آپ کو بالکل کاٹ چکا ہے, یہ نہ اسلام کو ڈائریکٹلی بیش نہیں کر سکتے. یہ ان کی مجبوری ہے. یہ نہ قرآن کو گالی دے سکتے ہیں, نہ یہ نبی کی حدیث کو گالی دے سکتے ہیں, لیکن یہ کسی بھی پرسنالٹی کو ضرور گالی دے سکتے ہیں. اور اصل میرا آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پرسنالٹی کو گالی کیوں دے رہے ہیں؟ کیا اس لیے دے رہے ہیں کہ اس نے کوئی غلط بات کی ہے, کیا اس نے کوئی ایسی بات کی ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے؟ تب تو چلے سمجھ میں آتا ہے. ویسے تو گالی کے ہم حق میں نہیں, یا آپ کی ذات کو کچھ کہا ہے اپنی طرف سے, یہ بھی سوال ہے نا, آپ کو فینڈ کیا. بٹ دا پوائنٹ از اگر وہ بات قرآن و سنت کی کر رہے ہیں اور آپ اس بات کو کرٹیسائز کر رہے ہو اور ان کو منہ پہ کالخ مل رہے ہو اور ان کو برا برا کہہ رہے ہو اور ان کا پپٹ جلا رہے ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مسئلہ ان سے نہیں, قرآن اور حدیث کے ساتھ ہے. پھر زیاد بھائی یہ بھی دیکھیں, سوری جسٹ کوئکلی, کہ سینیٹر مشتاق نے ان چیزوں کے خلاف بہت بولے ہیں, ہم بھی بہت بولے ہیں, بہت سارے لوگ اور بہت بولے ہیں. کیا ہماری ٹون, ہماری لینگویج ایسی تھی؟ کبھی بھی. ہم نے ایک رسپیکٹیبل مینر میں ہمیشہ پوائنٹس کو, آرگیومنٹس کو, دلائل کو بیس بنایا ہے اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے. ہم نے اس طرح کی فضول قسم کی لینگویج نہیں استعمال کی. ایون when we talked about Joyland, ہم نے اس کے پلاٹ پہ بات کی ہے. ہم نے سائم صادق کو گالیاں نہیں دی, ہم نے آپ کے وہ جو جنید جو ہے اس کو گالیاں نہیں دی, اور جتنے بھی کاسٹ ہے اس کی, ہم نے لوگوں کو گالیاں تو نہیں دی, لوگوں کو برا بھلا تو نہیں کہا. ہم نے تو پرنسپل سے اختلاف کیا, ہم نے لوگوں کے منہ پہ کالک نہیں ماری. بے شک ایسے. اور دیکھیں اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ نا یہ لوگ جب اپنا نیریٹو پش کرتے ہیں تو یہ اپنے نیریٹو کے اندر نا میں نے دیکھا ہے بالکل کنسسٹنٹ نہیں ہے. یعنی جس طرح میں نے بھی ایگزامپل دی تھی آپ کو کہ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو خواجہ سرائے ہیں, ہم تو ویسٹرن آئیڈیاز کو ریجیکٹ کرتے ہیں, ہمارا تو کلچر ہے, لوکل ہے. پھر آپ ہی ٹرانسجینڈر کہہ رہے ہیں اور آپ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں. اور میں چاہوں گا کہ وہ کلپ بھی ہم لگائیں. میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج کی ہماری مارچ ایک ایسی تاریخ کو رکھی گئی ہے جو دنیا بھر میں
ख्वाजा सराओं का दिन है. इसको अंग्रेजी में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ रिमेम्बरेंस कहते हैं. ये उस याद में मुनक्कद किया जाता है जो लाशों के अंबार मूर्तों के दुनिया भर में लगाए गए हैं. ये उन शहीद मूर्तों के लिए है जो आज हमारे बीच नहीं. कि वो कहते हैं कि जी ये ट्रांसजेंडर इंटरनेशनल डे है, उस पे हम ये सब कुछ कर रहे हैं, और आप साथ साथ जो है ट्रांसजेंडर इंटरनेशनल डे पे हम कर रहे हैं, और जो कि और फिर उसी ट्रांसजेंडरिज्म को आप प्रमोट भी कर रहे हैं, उसके झंडे भी लहरा रहे हैं. वहां पे आपने बैनर्स भी पकड़े हुए हैं कि ट्रांस राइट्स के ऊपर, और वही जो बैनर्स जो LGBTQ मार्चेस में अमेरिका में चलते हैं, कमोबेश वही बैनर्स आप लेके यहाँ फिर रहे हैं. अगर आप तो फिर किसको धोखा दे रहे हैं यार, आप किसको धोखा दे रहे हैं? मूर्त मार्च के नाम से अगर सर्च भी करते हैं ना इंटरनेट पे, तो जितने भी आपके जो टॉप वेबसाइट्स हैं ना, वो ये कहती हैं कि ट्रांसजेंडर एक्टिविज्म मार्च. तो उनको कैसे पता चलेगा ट्रांसजेंडर है कि नहीं? बिल्कुल. हाँ, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे इन लोगों ने जो जब ये आवाज़ उठाते हैं ना कि जी किसी की फेस को ब्लैकन कर देना, किसी का कोई पपेट बना के जला देना, तो असल में इनका जो इख्तलाफ है ना वो उस बंदे के कंटेंट के साथ है. आज मारिया भी इनकी सपोर्ट में बोलना शुरू कर दें, दे वुड रिस्पेक्ट हर एंड लव हर. आज सेनेटर मुश्ताक साहब अपना वो एक्टिविज्म छोड़ दें, दे वुड रिस्पेक्ट हिम एंड लव हिम. तो मसला किस चीज़ से है? जो वो बात कह रहे हैं. मारिया बी ने अगर स्टैंड लिया तो क्या गलत स्टैंड लिया? क्या ये कुरान और हदीस की रोशनी में जो है ये कोई गलत बात है? जो सेनेटर मुश्ताक साहब कह रहे हैं क्या वो कुरान और हदीस की रोशनी में गलत बात है? या पूरे पाकिस्तान में से मैं कहूँगा कि 95-96% 95 to 96% अवाम जो है वो सारी की सारी इन्हीं के कैंप में, वो सारे के सारे अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, चाहे उनके अपने एक्ट जैसे भी हों. लेकिन वो सारे के सारे ये बात मानते हैं कि भाई हमें जहाँ अल्लाह और रसूल की बात आती है वहाँ पे हम खामोश हैं, वहाँ पे समय ना बताना वाली बात है. उनके जज्बात को आप मजरूह कर रहे हैं, उनको आप चैलेंज करना चाह रहे हैं इस तरह की एक्टिविटीज करके. बल्कि उन्होंने वो ब्लास्फेमस बात लिखी भी थी जो हमने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस भी की थी रिगार्डिंग मैरिज जी, और वो फिर उन्होंने बाद में डिलीट भी कर दिया. तो इट्स एविडेंट कि उनके मोटिव्स क्या हैं. मैं ना असल में ये सारी एक्टिविटी देखने के बाद, क्योंकि ये सिंध में हुई, पर्टिकुलरली कराची में हुई, फ्रायर हॉल के बाहर ये सब कुछ हुआ, मेरी एक मुतालबा मेरा भी है तमाम मूरत मार्च के ऑर्गेनाइज़र से और पार्टिसिपेंट से, वो ये कि आप चूँकि पाकिस्तान के शहरी हैं ना, पाकिस्तान के शहरी हैं, यू आर सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, और आप हम आपको मुसलमान ही मानते हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप लोग मुसलमान हैं, हम कोई फतवा आप पे कुफर का नहीं लगा रहे, तो आप बराए मेहरबानी ना 2-3 चीज़ों का इतराफ़ कर लें, ठीक है? और फिर अपने जो उन्होंने एक डिमांड लिस्ट दी है मूरत मार्च वालों की ना कि हमारी ये कंडीशन नहीं चाहते हैं, जिसमें से एक ये भी है कि राइट टू सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी, कि हर बंदे को ये आज़ादी हो. तो पहली बात है ये कुरान मजीद से या हदीस मुबारक से साबित कर दें ये जो आपने डिमांड की है कि ये डिमांड जो है ना ये हमारे दीन में है. किसी मुफ्ती को साथ मिला लें, किसी अल्लामा शेखुल हदीस किसी को साथ जोड़ें जो कि ये आपको इंडोर्स कर दे ये बात कि जी ये जो आपने कहा है कि राइट टू सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी, कि कोई भी लड़की या कोई भी लड़का अपने आप को अपोजिट जेंडर का कह दे तो उसको मान लिया जाए. ये बात पहले आप साबित करें, नंबर 1. नंबर 2, आप अपने जुबान से कम अज़ कम इकरार कर लें, दिल से ना करें, जुबान से कम अज़ कम इकरार कर लो कि होमोसेक्सुअलिटी जो है ये इस्लाम में एक कबीरा गुनाह है और इसकी सख्त सज़ा है इस्लामिकली देखा जाए तो. कम अज़ कम ये ज़ुबान से तो इकरार करो ना, हम दिल के मामला नहीं जानते, लेकिन कम अज़ कम आप इस मूरत मार्च में ना जहाँ पे आपने इतनी बातें की हैं तो आप कह दो कि भाई हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाले हम लोग हम कहते हैं कि जो होमोसेक्सुअलिटी जो है इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस इन इस्लाम, इट्स अ मेजर सिन, कबीरा गुनाह है और ये एक एबहॉरेंट चीज़ है और कौम लूत पे जो अजाब आया था इसी वजह से आया था. ये आप मान लें. तीसरी बात ये कि आप ये भी एडमिट कर लें कि पाकिस्तान का जो पीनल कोड है उसका सेक्शन 377 जो है उसमें सोडमी या जो होमोसेक्सुअल एक्ट हैं या कार्नल इंटरकोर्स जो है उसकी भी सख्त सजा है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और फाइन है और बोथ, ठीक है? तो इसको भी मान लो कि पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान में रहते हुए, सिंध में रहते हुए, कराची में रहते हुए ये एक ऑफेंस है और अगर हम इसको प्रमोट करेंगे तो हम उसके जिम्मेवार होंगे. तो ये भी आप बराए मेहरबानी मूरत मार्च करने से पहले ना एक दफ़ा ये ज़रा कुछ चीज़ें ना लोगों की बेनिफिट के लिए आप इतराफ़ कर दें इसका. और मैंने देखा कि वो एंड में जब मूरत मार्च कंक्लूड हुआ ना तो एंड में उन्होंने जी एक नारा लगाया, नारा हैदरी या अली. बहुत शुक्रिया. अच्छा, तो ये जो आपने नारा लगाया है, अल्लाह के बंदो, क्या आपको ये आइडिया है कि जिनका नाम आपने लिया है अली रज़ी अल्लाह अन्हु का, उनका मौक़िफ़ क्या था होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर? उनका सबसे सख्त तरीन मौक़िफ़ था. आपको पता है यानी फ़ुक़हा के अंदर डिफरेंट सहाबा की डिफरेंट राय थी कि हाउ अ होमोसेक्सुअल हु इज़ कॉट इन द एक्ट, हाउ इज़ दैट पर्सन सपोज्ड टू बी पनिश्ड बाय द स्टेट, यानी स्टेट जो है वो कैसे पनिश करेगी. सैयदना अली की राय ये थी कि ही शुड बी बर्न्ट अलाइव.
سیدنا علی کی سب سے سخت رائے تھی, یعنی باقیوں کی نا صحابہ کی تھی کہ اوکے دے شوڈ بی تھرون فرام اے ہائی پلیس اور اسٹون ٹو ڈیتھ اور واٹ ایور دس اینڈ دیٹ. سیدنا علی کی رائے دو چیزوں میں ویری کرتی, ایک تو تھا کہ دے شوڈ بی برنٹ, دا ادر ون واز اسٹوننگ ٹو ڈیتھ. اور اسی لیے آپ دیکھو کہ یہ جو نعرہ انہوں نے لگایا یا علی والا, یہ نعرہ ذرا ایران جا کے لگائے نا. ایران میں آپ کو پتا ہے اٹس اے کرائم وچ از پنشبل بائی ڈیتھ. ابھی ریسنٹلی 2 وہاں پہ لیسبین ایکٹیوسٹ تھیں جن کو ایرانین گورنمنٹ نے ڈیتھ پینلٹی دیا ہے, جس کے اوپر یہ بی بی سی اور سی این این نے بڑا شور مچایا کہ یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا. تو ایران میں جا کے یہ جو آپ اپنے آپ کو نا یہ کیا کرتے ہیں, یہ اپنے آپ کو نا کائنڈ آف شو کرنا چاہتے ہیں, نہیں ہم تو جو ہے نا وہ اسلامکلی ہیں, ہم تو اہل تشیع کے ساتھ ہیں, وہ تمہیں انڈورس نہیں کر رہے. ایران میں جا کے یہ ذرا سارے کام کریں نا تو آپ کو 1 سیکنڈ میں آپ کے اوپر ڈیتھ پینلٹی لگتی ہے, جو حرکتیں آپ یہاں کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ میں نے آپ کو بتایا سیدنا علی جن کا آپ نام لے رہے ہو, وہ تو اتنے سخت خلاف تھے اس پورے ایکٹ کے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی ون آف دا موسٹ, اور ابن عباس رضی اللہ عنہما جو ہیں ان کی بھی بہت جو ہے نا سخت رائے اس کے اوپر کہ ان کو یعنی ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے. تو آئی تھنک صرف نعرے بازی کی بات نہیں ہے, آپ جو نعرے لگا رہے ہو نا دیکھو کہ اس کے پیچھے مطلب کیا ہے. آپ یہ دیکھو کہ کن کا آپ نام لے رہے ہو اور ان کا کیا پولیٹیکل سٹینس تھا ان تمام ٹاپکس پہ جن کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں. اس میں زیادہ یہ بھی میں ایک دفعہ پھر قرآن کی بھی وہ آیت دوبارہ سے کوٹ کر دوں کہ ان کی جو ڈیمانڈز ہیں نا وہ قرآن اور سنت سے ٹکراتی ہیں اسلام سے اتنے کلیئر وے میں. یہ جو ٹرانسجینڈر اس میں یہ جو اس کے خلاف یہ کہتے ہیں نا ختم کر دیں, لا نہیں ہونا چاہیے ٹرانسجینڈرس کی اپنی سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی, یعنی کہ ایک بندہ ہے وہ بندی بننا چاہ رہا ہے, عورت بننا چاہ رہا ہے ظاہری طور پہ, لیکن بایولوجیکلی اللہ نے اس کو پورا بندہ بنایا ہے. دیکھیں قرآن ایک تو ہومو سیکشولیٹی کی ہم نے بہت دفعہ آیات کوٹ کی قوم لوط کی, یہ سورۃ الانعام آیت نمبر 119 ہے جس میں اللہ تعالیٰ شیطان کی وہ اسٹیٹمنٹ کوٹ کر رہے ہیں جس میں شیطان اس طرح کی باتیں کرنے کے بعد کیا کہتا ہے, اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ اور انہیں راہ سے بہکاتا رہوں گا اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں. آگے اللہ تعالیٰ اس کے ورڈز کوٹ کر رہے ہیں فلا یغیرن خلق اللہ, کہ میں ان کو میں اللہ کی جو تخلیق ہے نا کریشن آف اللہ وہ چینج کرواؤں گا ان سے. اللہ نے آپ کو بندہ میل مرد بنایا ہے, آپ عورت بننا چاہ رہے ہیں ظاہری طور پہ لوگوں کے سامنے, آپ قرآن پڑھیں کلیئر, آپ کی ڈیمانڈ کلیئر قرآن سے ٹکرا رہی ہے. پلیز اس کو جانیں, اس کو پہچانیں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. صحیح. اچھا یہ میں ایک آرٹیکل پڑھتا ہوں آپ کے سامنے, یہ بی بی سی اردو کی طرف سے وہ کہہ رہے ہیں, ایک آرٹیکل وہاں پہ آیا, کہہ رہے ہیں جی محمد حنیف نے کالم لکھا ہے اور کہتے ہیں کیا جوائے لینڈ دیکھ کر ہم سب گے بن جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ اعتراض کر رہے ہیں, طنز کر رہے ہیں. اور وہاں پہ لکھا ہے کہ پہلے بڑی ہٹ فلم پنجاب نہیں جاؤں گی بنی, کیا وہ فلم دیکھنے کے بعد پاکستان کی تمام خواتین نے پنجاب جانا چھوڑ دیا؟ اس سال نئی فلم مولا جٹ پورے پاکستان میں دیکھی گئی, تو کیا یہ فلم دیکھنے کے بعد سب نوجوان کرتے لاچے پہن کر گنڈاسے اٹھا کر کسی نوری نت کی تلاش میں چلے گئے؟ فلم کے خلاف جہاد کرنے والوں نے ہمیں یہ بھی نہیں بتایا کہ کیا ہم جوائے لینڈ دیکھنے کے بعد یعنی ہم جو ہیں وہ سارے مضبوط ایمان کے بعد ہم لوگ LGBT والے ایجنڈا والے یا ہومو سیکشول بن جائیں گے. تو دس از دی آرگومنٹ دیٹ دے آر ٹرائنگ ٹو پریزنٹ. آپ ان سے پوچھیں کہ کیا آپ اپنی ساری فیملی مل کے بیٹھ کے بڑی اسکرین پہ پورن فلم دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں, کیا آپ اس کو دیکھنے کے بعد پورن سٹار بن جائیں گے؟ وہ تو نہیں بنیں گے, تو بیٹھ کے دیکھ لیں. کیوں نہیں پسند کریں گے آپ دیکھنا؟ حیران ہوں کہ بی بی سی جو کہ ایک طرح سے ایک کریڈیبل پلیٹ فارم سو کالڈ ہے, نظر آتا ہے مین اسٹریم میڈیا میں, اس پہ اس طرح کی illogical نہیں if you see the pattern ایسے کرتے ہیں, they do this all the time. دوسری بات پتہ کیا, دیکھیں یہ جو ہے نا کلیئرلی ڈینائی کر رہے ہیں ان اسٹڈیز کو جو کہ بڑے واضح طور پر بتاتی ہیں کہ جو امپیکٹ ہوتا ہے یعنی فار ایگزامپل فلموں کا یا ڈراموں کا لوگوں کی پرسنالٹیز پہ. تو میں یہ بھی آرگیو کروں گا کہ اگر آپ مولا جٹ کا فار ایگزامپل سیزن بنا دینا تو کرتے لاچے واقعی میں عام ہو جائیں گے. جیسے آپ دیکھو جب یہ ایرتورل سیریز آئی نا تو لوگوں نے کیا کیا, آپ نے دیکھا نہیں ہمارے کلچر میں چینج ہوا ہے. اچھا یہ آپ کو پتا ہے یہ پروفیسر ہود بوائے جو ہے نا انہوں نے بڑا شور مچایا تھا کہ یہ ایرتورل پاکستان میں آ گئی ہے, کیوں آ گئی ہے, ہمارے پاکستانی فلموں کو کیوں نہیں پروموٹ کرتے, تو کیوں اتنا شور کیوں مچا رہے تھے آپ اس ٹائم پہ؟ وائی ور یو رائٹنگ آرٹیکلز ایٹ دیٹ ٹائم کہ یہ ایرتورل کیوں آئی ہے, کہ یہ تو ٹرکش ایجنڈا ہے, ٹرکش فلم ہے, اس کو کیوں یہاں چلا رہے ہو؟ تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے مارکیٹ کے اندر یہ شارٹس بکنا شروع ہو گئی تھی اور لوگ وہ جو نا کلہاڑے اور شارٹس بک رہی تھی, لوگوں نے گھوڑوں سے محبت ہوگی. a lot of people, a lot of boys and girls took up archery as a hobby. archery والوں کے تو وارے نیارے ہو گئے یعنی after ایرتورل. so there is a trend. اگر آپ مولا جٹ کو بھی کچھ ایکسٹینڈیڈ پیریڈ کے لیے چلا دینا تو you will find کہ
people will start relating to it. पंजाबी language आपके culture कैसा बनेगी, because इस पे इतनी ज़्यादा research हो चुकी है कि मैं हैरान हूँ कि BBC उर्दू वाले इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं. बेवकूफ़ नहीं है, वो बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड है. अच्छा, लगता तो अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं इस तरह के आर्गूमेंट्स लेके, क्योंकि ज़्यादातर अवाम जो है वो अनफॉर्चुनेटली वो इतनी डेप्थ में सोचती और पढ़ती नहीं है. एक्चुअली ब्रो वो अपना माइंडसेट ना बार बार डालते जा रहे हैं ताकि लोग जो है ना वो देखो, जो आम आवाम होती है ना, उनके सामने अगर आप सीमिंगली ऐसा कन्विंसिंग आर्गूमेंट क्वेश्चन ऐसे रख देना जो उनके जज्बात से खेलता और उनके पास वो एबिलिटी ना हो, वो नॉलेज बेस या फाउंडेशन ना हो टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, तो वो वाकई कन्विंस हो जाते हैं लोग इमोशनली सवाल के उस चीज़ में आ. That is exactly why we are here at MWA, to clarify those doubts, ठीक है, and break these shackles जो हमें सोसाइटी देती है ना कि फजूल किस्म के आर्गुमेंट्स को हमारा काम है डिबंक करना. क्योंकि ये देखें, ये लोगों को सवाल पोज कर रहे हैं, ठीक है, ये सवाल कुरान के सामने और अल्लाह के सामने पोज नहीं कर सकते. सो गाइस, मैं एक न्यूज़ क्लिप की तरफ जाता हूँ. ये अभी जो हमने जिस तरह थोड़ी देर पहले बात की थी, वो जो BBC उर्दू का आर्टिकल था, ये इस वक्त आर्टिकल जो है ये लेटेस्ट आर्टिकल है, ये द न्यूज़ इंटरनेशनल में आया है और उसमें लिखा हुआ है कि जी इस्लामाबाद यूथ इंक्रीजिंगली टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर HIV. ठीक है, ये 24 नवंबर की ख़बर है. और मैं आर्टिकल पढ़ देता हूँ. लिखते हैं कि अ शॉकिंग नंबर ऑफ 519 पीपल हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर HIV इन इस्लामाबाद ड्यूरिंग द लास्ट 10 months बिटवीन January 1st to October 31st. And their alarming majority comprises young men in the age group of 18 to 25 years of age, being categorized as men having sex with men, MSM. In addition to transgenders, officials said on Wednesday. अच्छा, आगे लिखते हैं जी इस आर्टिकल में कि the Federal Health Ministry official who requested anonymity as he was not authorized to speak to the media claimed that of the 590 new HIV patients, around 40 to 45% people are young men in the age group of 18 to 25 years who categorize themselves as homosexuals or men having sex with men, while the other major group was transgenders who were also involved in unsafe sexual practices. So ये अब बात देखें, अब ये लेटेस्ट खबर है कि जो बता रहे हैं कि एक्चुअली ये जो ट्रांसजेंडरिज्म और होमोसेक्सुअलिटी, जो इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं, अभी तो बाकी शहरों की तो बात ही नहीं हुई, कि वहाँ पे कितना ज़्यादा शार्प राइज हुआ है. सो बिफोर यू स्टार्ट पुशिंग दिस ट्रांसजेंडर एजेंडा एंड ऑल दैट, ज़रा थोड़ा सा ना फैक्ट्स ऑन ग्राउंड भी अगर इंसान देख ले तो ज़रा समझ आ जाती है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. और इवन फ्रॉम यानी इस्लामिक पर्सपेक्टिव में तो है ही गलत, वो तो कोई शक नहीं, बट इवन फ्रॉम अ मेडिकल पर्सपेक्टिव इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं दे आर एब्सोल्युटली डिजास्टर्स. एंड यू वर सेइंग दैट इट हैज नथिंग टू डू विद होमोसेक्सुअलिटी एज वेल. जी, पहले वो exactly उनका क्लेम ये था कि जी इसमें होमोसेक्सुअलिटी की तो बात ही नहीं, हम तो ट्रांसजेंडरिज्म को कर रहे हैं. तो वो कह रहे हैं ट्रांसजेंडर ही 40 to 45% इज मेन हैविंग सेक्स विद मेन, बाकी सारे ट्रांसजेंडर हैं. और हमने लास्ट टाइम भी ये बात की थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का कोई भी बनाया हुआ कानून हमारी इंसानियत के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमारे फ़ायदे के लिए. अगर आप उसके ख़िलाफ़ जाएंगे ना तो फिर ये हालात होंगे, ये स्टैट्स निकलेंगे बाहर.